بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو اہم معاملات ہیں۔ ایک ہے بھارت پاکستان کی فوج اور حکومت کے خلاف جعلی پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اس کو پاکستان کے جو حلقے ہیں، جو سنجیدہ حلقے ہیں، اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے۔ یہ جو کہانی چلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے اوپر، نیب یا دوسرے لفظوں میں کہ این آر او جو حکومت کلیم کرتی ہے کہ نواز جو مسلم لیگ نون ہے، اس کی جو قیادت ہے وہ لکھ کر ہم سے عرضیاں بھیج کے این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ذرا تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک انڈین ویب سائٹ نے خبر چلائی ہے، بڑی خوفناک سی، کوئی سر پیر نہیں ہے اس خبر کا۔ خبر یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے ذریعے جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر۔ کسی حد تک جو جنرل باجوہ ہیں اس خبر کے مطابق وہ نیم رضامند ہو چکے ہیں، اور وہ کیا دباؤ ہے؟ دباؤ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کی چھٹی کروائیں، اور چھٹی کروا کر جنرل راحیل شریف کو پاکستان کے اندر جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، نیشنل گورنمنٹ میں کوئی اس طرح کی گورنمنٹ بنائیں، اور جنرل راحیل شریف کو کوئی میجر رول دیں یعنی اس نئے سیٹ اپ کے اندر۔ اور اس خبر میں کہا گیا ہے کہ جو 111 بریگیڈ ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر بہت جلد آپ کو نظر آئے گی، یعنی کہ جو کہہ لیں کہ دوسرے الفاظ میں اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور اس یعنی اطلاع کی بھنک پڑنے کے اوپر جو شاہ محمود قریشی کو عمران خان صاحب نے چین بھیجا ہے۔ چین کیوں بھیجا ہے؟ یہ اس خبر کے مطابق چین اس لیے بھیجا ہے کہ اس معاملے کا توڑ نکالا جائے، اور جو جنرل باجوہ ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ وہ والا کام نہ کریں جو پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت بیسیکلی اس کو اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ یہ انڈین جو ویب سائٹ ہے اس کی خبر کا خلاصہ یہ ہے۔ اور اس خبر کے اوپر تجزیہ کیا ہے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ کتنا زہریلا قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خبر جو ہے بڑی بے بنیاد ہے، اور جو بھارت ہے اس کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے زہر اگلنے سے کبھی بھی باز نہیں آیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ خبر جھوٹی ہے، اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ عمران خان صاحب، یہ تو اطلاعیں آ رہی ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، اور اشارے بھی مل رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی اس طرح سے حمایت حاصل نہیں رہی جس طرح ان کو کبھی تھی، یعنی جب وہ اقتدار میں آئے، اور اقتدار میں آنے سے پہلے جو ان کو حمایت تھی اب وہ اس طرح کی حمایت نہیں ہے۔ اور بہت جلد جو ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حمایت کس طرح ایک سائیڈ پہ کھڑی ہو جائے گی یا علیحدہ ہو جائے گی، یہ لوگوں کو واضح انداز میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو مطلب یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ والی جو گفتگو چل رہی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے، بھارت والوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہو، اور ان کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ چونکہ پاکستان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی پرانی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس میں نواز شریف ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ پاکستان کے لیے ان کے خیال میں کارآمد نہیں رہے، یا پاکستان کے مفادات سے ان کے مفادات جو ہیں وہ ٹکراؤ کا شکار ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، یا کہہ لیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو تو ہم نے آنے نہیں دینا۔ تو یہ بھی بات نظر آ رہی ہے، جس طرح وہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو کرپشن ان کے خیال میں ان کو کھٹکتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اپنے گھر کا زیادہ سوچتے ہیں، پاکستان کا کم سوچتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کوئی تیسری قوت کھڑی کی تھی عمران خان کی، لیکن عمران خان کی جو ناکامیاں ہیں
وہ بھی بڑی کھلی اور واضح ہیں. عمران خان صاحب بالکل سرو نہیں کر پائے. پاکستان کی اکانومی سب سے میجر ایشو ہے، اور پاکستان میں اور جو گورننس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ انڈیا والوں نے اس صورتحال کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ اب جنرل باجوہ صاحب یا ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں پاکستان کے طاقتور لوگ، ان کے پاس اب کوئی تیسری آپشن نہیں ہے. جس طرح عمران خان نے کہا تھا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے لیکن آپشن میں ہی ہوں، تو وہ انہوں نے گھوڑے دوڑائے ہوں اپنی جو ہوتی ہے اسپیکولیشن کے، اور ان کو جنرل رئیس شریف نظر آئے ہوں کہ جناب کہ پاکستان میں یہ کون سا نیا کام ہے، اگر معین قریشی آ سکتا ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. شوکت عزیز صاحب یہ بہت بڑی مثال ہے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فوج جو ہے وہ ٹیک اپ کرے، اور عمران خان کی جگہ پہ چونکہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے تو جنرل رحیل شریف جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے. تو یہ تو ہوگی یہ والی بات. اب عمران خان صاحب کے لیے جو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ گورننس کو اپنی کو بہتر کریں، لیکن وہ اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے بجائے جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان کا جو ہارڈ ٹارگٹ ہے وہ نواز شریف ہے. اب نواز شریف صاحب کا جو این آر او والا معاملہ ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے وہ کہتے ہیں ہم نے این آر او مانگا نہیں اور نہ یہ این آر او دے سکتے ہیں. اور جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ والی امینڈمنٹ لے آئے ہیں سامنے نیب کی، جو قانون سازی سے متعلق تھی، اور خود حکومت نے کہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیب والا معاملہ بھی دیکھ لیا جائے، کیونکہ مالی ایف اے ٹی ایف بھی جو ہے مالی معاملات کی نگرانی ہے. تو لیکن اس پہ ان کی آپس میں مذاکرات ہوئے، جو تجاویز دی تھیں انہوں نے مسلم لیگ نون نے یا اپوزیشن نے مشترکہ طور پر، ان تجاویز کو وہ سامنے لے کے آئے ہیں، اور بڑے انہوں نے طنزی انداز میں کہا ہے. نواز شریف والا جو فکرہ تھا کہ جناب اعلیٰ یہ ہیں وہ ذرائع، تو انہوں نے بڑے طنزی انداز میں کہا کہ جناب اعلیٰ یہ ہیں وہ ثبوت کہ این آر او ہم سے جو مانگا جا رہا ہے. تو یہ این آر او میرا تو نہیں خیال کہ یہ والا معاملہ ہے کہ این آر او اس طرح یوں مانگا جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ نیب کے اوپر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک تو بدنام زمانہ قانون ہے، بدنام زمانہ ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نواز شریف صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی کہ میں نے بے نظیر کے خلاف کیس نہیں بنائے، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ وہ پوری بھرپور طریقے سے کیا کرتے تھے نیب کے ذریعے. تو جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے ان سے کہا ہاتھ جوڑ کے کہ میاں صاحب اس کا بھی کچھ کر لیں نیب کا، لیکن میاں صاحب نہیں مانے. وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے پاکستان کے اندر. اتنا لمبا انہوں نے ٹرنیور انہوں نے اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ حکومت کی، پاکستان کے اداروں کے اندر ان کے لوگ سرائیت کر چکے ہیں، ان کے ہم خیال موجود ہیں. ان کو لگتا تھا کہ جوڈیشری میں بھی انہی کے لوگ ہیں. ثاقب نثار صاحب ان کے آپ کو یاد ہے نا، وہ سیکٹری لا ہوا کرتے تھے. ان کے والد صاحب جو تھے وہ اتفاق فاؤنڈری کے وکیل ہوا کرتے تھے. اسی طرح بہت سے ججز جو ہیں وہ کچھ گھما پھرا کے رشتہ داریاں بھی نکل آتی ہیں، اور کچھ ججز کو لگوایا بھی انہوں نے ہوا تھا، اور خدمت گزار قسم کی وہ سمجھتے تھے کہ عدلیہ ہے تو ہمارے خلاف تو کسی نے کچھ نہیں کرنا. تو اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کی پیشکش کو مسترد کر دیا. لیکن پھر وقت نے دیکھا کہ اسی نیب اور اسی قانون کے ذریعے جو ہے وہ شکنجے میں آئے. تو اب عمران خان یہی سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہ میرے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو نہ کھاتا ہوں نہ کھانے دیتا ہوں. لیکن پاکستان میں جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس میں وہ کچھ ہوتا ہے جو دنیا بھر میں نہیں ہوتا. یہاں پہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کو ہتھکڑیاں بھی لگتی ہیں، وزیر اعظم پھانسی پر بھی لٹکتا ہے، اور جو صاف شفاف عمران خان صاحب خود کو سمجھتے ہیں تو ان کے بھی بڑے قصے نکل سکتے ہیں. ان کو اور کچھ نہیں ہے کہ ان کی ذاتی کرپشن تو نہیں ہوگی، لیکن ان کے ساتھیوں کی کرپشن تو ہے، معاونت کے بھی کیس پڑ سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ نیب ہی وہ ادارہ ہوگا جو عمران خان صاحب کو یوں سمجھے شکنجے میں لے گا. تو بہتر ہے، وقت ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں وہ غلطیاں جو نواز شریف کرتے رہے ہیں. نواز شریف بھی کسی دور میں پی ٹی آئی کی جگہ پر ہی ہوتے تھے، اور ان کو بھی یہی خیال تھا اور ان کا بھی یہی خام خیالی تھی دوسرے الفاظ میں کہ وہ آل ان آل ہیں، اور ان کی تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یس ہے، وہ سب ایک پیج پہ ہیں.
لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ جن کے لائے ہوئے تھے پھر انہی نے ان کو گھر سے نکالا یا اقتدار سے نکالا، ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ نکالا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون والی ان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہ کرے۔ قانونی تقاضا ہے ایک بیٹھ کے اس نیب نے سوچیں پاکستان کو دیا کیا ہے، ماں سوائے بدنامیوں کے اور ماں سوائے ایک جعلی قسم کی لیڈرشپ کے، مطلب کہ جعلی پولیٹیکل پارٹیوں کی شکل میں یہ نیب نے ہمیں آج تک جو کچھ دیا ہے وہ دیا ہے۔ تو اس اپنے کل کو دیکھیں عمران خان صاحب، کیونکہ ان کی گھر کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ جی کہ ان کی بہن کو بھی NRO مل چکا ہے، اس طرح کی اپوزیشن جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے۔ تو کل کو جب وقت آیا تو عمران خان صاحب کے خلاف جو جن لوگوں نے کھڑے ہونا ہے انہی لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، اور کل کو یہی مسلم لیگ نون ہونی ہے جس نے کہنا ہے کہ جی نہیں، نیب کا قانون نہیں بدلنا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ عمران خان صاحب وسیع تر قومی مفاد میں اور پاکستان کی جو یوں سمجھے پولیٹیکل کلاس ہے اس کا مستقبل سیو کرنے کے لیے ان کو نیب کو دوسرے الفاظ میں تھوڑی سی لگام ڈالنی چاہیے۔ جب بھی نیب کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی کسی کی طرف انگلی اٹھتی ہے، نیب کسی کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو وہ جناب پھر نیب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی کی تو خیر قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ نیب کے خلاف خود عمران خان صاحب بول رہے ہیں۔ ابھی تو صرف ان کے وزیر اعلیٰ کو نیب نے طلب کیا ہے، کل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی طلب کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو خود نیب کے چکر لگانے پڑنے ہیں۔ وقت ہے کہ ابھی بھی جو قانونی ٹیڑھ پن ہے اور جو قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ کل کو عمران خان صاحب بھی نواز شریف صاحب کی طرح پچھتائیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔